الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ قابل تعریف عمل نہیں ہے بیسیاں ڈالنا، اور بے وقوفی بھی ہے۔ بے وقوفی اس لیے ہے کہ جب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیوں چاہتے ہو کہ میرا پہلے مہینے میں کمیٹی کھل جائے اور میرے کو جتنے پیسے مل جائیں؟ بھائی قرضوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، جتنا ہے اتنا خریدو، آپ اتنا خرچ کرو، بس جی مل جائے مجھے اچانک۔ اور ہو سکتا ہے آپ کی کمیٹی نہ کھلے، آپ کی سب سے آخر میں کمیٹی کھلے، تو کتنے جان لٹکی ہوئی ہے کہ اتنے لوگوں کے پاس آپ کا پیسہ گھوم رہا ہے، ہر وقت کی ڈپریشن۔ میں نے کوئی کمیٹی والا کبھی خوش نہیں دیکھا، ہر وقت کی ٹینشن، یار اس کو اس پاس اتنے پیسے اس کی نکل آئی، پتہ نہیں میری کمیٹی نکلے گی اور وہ دے گا بھی۔ کتنے لوگ کمیٹیاں لے کے بھاگ گئے ہیں۔ آج ایک بندہ مجھے ملا، اس نے کہا کہ میرے اوپر دیندار آدمی، نمازی، پرہیزگار، کہہ رہا ہے یار میں 10-15 لاکھ کا مقروض ہو گیا ہوں، میں بہت ٹینشن میں ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میری مدد کرو۔ میں نے کہا بھائی میں کیا ہوا کیا؟ مجھے سمجھ رہا تھا کہ بہت بڑے سیٹ ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہہ رہے یار میں نے کسی سے قرضہ لے کے انویسٹ کیا تھا بزنس میں، وہ پیسہ ڈوب گیا، اب وہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ میں نے قرضہ لے کے انویسٹ کیا کیوں؟ آپ بھوک سے مر رہے ہوتے تو قرضہ لے کے روٹی کھا لیتے، سمجھ میں آتا ہے۔ آپ کو کوئی ایسی خطرناک بیماری ہو گئی، زندگی موت پہ بن گئی، تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، قرضہ لے کے گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں علاج کر لیتے۔ میں نے اپنے بارے میں وصیت کی ہے، اچھا ہوا آ گیا سامنے، اللہ نہ کرے میں کوئی بیمار ہو جاؤں، مجھے گورنمنٹ ہاسپٹل میں علاج کے لیے لے جانا ہوتا۔ پتہ ہے کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کوئی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، زخمی ہو جائے، ہو جاتے ہیں نا لوگ، اٹھا کے ڈائریکٹ آغا خان میں لے جاتے ہیں، بل تمہارا باپ دے گا پھر، یہ بتا دوں میں۔ ہاں یہ بہت ہوتا ہے مشہور لوگوں کے ساتھ، جہاں دیکھا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی فائرنگ کراچی میں، اللہ سب کو بچا کے رکھے، عافیت سے رکھے، زخمی ہو گئے ڈائریکٹ جی آغا خان میں لے جاؤ۔ تو جو مجھے آغا خان میں لے کے جائے گا بل پھر وہی دے گا سارا، یہ میں بتا دوں، کیونکہ اس وقت آدمی ہوش میں نہیں ہوتا، جہاں لوگ لے جا رہے ہوتے ہیں آدمی چلا جاتا ہے۔ پھر جب 15 20 30 40 50 لاکھ 1 کروڑ کا بل بن کے آ گیا، وہ عذاب ہے بھائی۔ یہ ہسپتالوں میں، گورنمنٹ ہاسپٹل میں وہی علاج ہوتا ہے جو پرائیویٹ میں ہوتا ہے۔ ہاں ٹیسٹ ویسٹ میں کوشش کرتا ہوں جو چھوٹے موٹے ٹیسٹ ہیں وہ اچھے ہاسپٹل سے کرواؤں، لیکن جب کوئی اللہ نہ کرے بڑی بیماری آتی ہے جس میں لاکھوں روپے روز خرچ ہوتے ہیں، بھائی وہ آدمی گورنمنٹ میں ہی کروا لے، سمجھ میں؟ تو اپنے آپ کو اتنا نہیں مصیبتوں میں ڈالو۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، کروڑوں پتی لوگوں کی جائیدادیں بک گئی علاج میں، تو کیوں یار ایسا؟ پھر زندہ رہ کے بھی آدمی کہتا ہے ختم، ایک ٹیکا اتنا مہنگا لگ رہا ہوتا ہے، تو یہ کھرب پتی لوگوں کے کام ہے۔ آغا خان میں علاج کروائیں، جو مہنگا علاج ہے وہ زرداری صاحب کروائیں، وہ نواز شریف صاحب کروائیں، ان لوگوں پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں۔ نارمل جو ہم جیسے لوگ ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہم غریب ہیں، اللہ نے میرے پاس بہت کچھ دیا ہے، لیکن میں کیوں سارا آغا خان میں لگا دوں بھائی؟ میں چھوٹی موٹی بیماری ہے، ٹیسٹ ہیں، وہ ٹھیک ہے، اس کے لیے تو جو ہے نا وہ آپ کوشش کریں لیب اچھی ہونی چاہیے، اس میں تو میں آغا خان ہی کو ترجیح دیتا ہوں، اگر گنجائش ہو تو پھر آغا خان سے۔ لیکن اگر لاکھوں روپے کا مسئلہ جا رہا ہے، یہ جو بڑی کوئی حادثے ہو جاتے ہیں یا کوئی بڑی بیماریاں آ جاتی ہیں، اس میں تو ٹھک 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 ایسے بل بن رہا ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے آج سے 10-12 سال پہلے میرا بچہ جو ہے نا گرا سر کے بل، سر پہ چوٹ لگی، شرارتیں کر رہا تھا تو الٹیاں شروع ہو گئیں۔ آپ کو پتہ ہے سر پہ چوٹ کے بعد الٹی آنا خطرناک ہوتا ہے، فوراً ایم آر آئی وغیرہ کروانا پڑتا ہے کہ دماغ میں، ایم آر آئی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، دماغ کا ایم آر آئی، سوری سی ٹی اسکین تھا یا پتہ نہیں ایم آر آئی تھا کیا۔ اب مجھے زیادہ اسپتالوں کا پتہ نہیں تھا، میں نے ایک دوست کو بولا یار فوراً ہاسپٹل جاؤ، اس کے ڈاکٹر نے کہا سی ٹی اسکین کرواؤ، پتہ نہیں ایم آر آئی کرواؤ دماغ کا۔ وہ مجھے لے کے جا رہا ہے، ہم جا رہے ہیں وہی والی ایف ایکس پہ نا، وہی جس کو یوں 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 گھماتا ہے آدمی، تو وہ جا رہا ہے لیاقت نیشنل کی طرف یا شاید آغا خان کی۔ میں نے کہا بھائی یہ سی ٹی اسکین کا خرچہ کتنا ہوگا؟ کہہ رہے 50,000 60,000۔ اب 10 سال پہلے 50,000 بہت بڑی رقم تھی۔ میں نے کہا آپ نے پہلے مجھ سے پوچھا ہے کہ میری جیب میں 50,000 ہیں بھی کہ نہیں ہے؟ کہہ رہے نہیں، دیکھیں مفتی صاحب علاج پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، بچے کا علاج ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا مجھے مشورے نہیں چاہیے، آپ اس کو اس ہاسپٹل میں لے کے جاؤ جہاں پیسے کم خرچ ہو۔ میں نے کوئی بھیک تھوڑی مانگنی ہے لوگوں سے یار، یہ بھی لوگوں کی اوقات ہے، اوقات سے بڑھ کر علاج ہو رہے ہیں، پیسے نہیں ہے تو آ کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ بھائی یہ گورنمنٹ ہاسپٹل ٹھیک ہے، وہ بات نہیں ہے یہاں پہ، لیکن یہ بھی بنے ہوئے ہیں، اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ، آپ فنڈر بننے کی کوشش مت کرو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی چونکہ علاج یہاں معیاری نہیں ہوتا میں نے آغا خان میں ہی کرانا ہے اور زکاتیں مانگنی ہے میں نے، تو یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے کہیں اور سے؟ مجھے بڑا غصہ آیا اس کے اوپر، میرے سے پوچھ رہے نہیں ہو کہ آپ کے پاس پیسے بھی ہے یا نہیں ہے، اور اس وقت میرے اگر 50,000 کا بل بنا دیتا نا وہ، میں تو گیا تھا، اس کی الٹیاں ٹھیک ہو جاتی، مجھے الٹیاں لگ جانی تھی وہ۔
تو پھر ہم گئے ادھر سول ہاسپٹل گئے, 10 روپے کی پرچی بنی ہے, وہی رپورٹ آئی ہے اس کی بالکل. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کوئی اندر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے ڈاکٹر کو دکھایا, میں نے کہا یہ سول ہاسپٹل کی لیب کی رپورٹ ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں غلط رپورٹ ہو. ڈاکٹر نے کہا نہیں کوئی فرق نہیں ہے, سول ہاسپٹل سے کرا لو, لیاقت نشر سے کرا لو, آخان سے کرا لو. اور کتنے آرام سے 10 روپے کی پرچی بنی اور فٹ فاٹ ہے, الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو یہ آج کل ایک بہت بڑا مرض ہے کہ ہر آدمی کو علاج چاہیے. آخان میں ٹھیک ہے معیاری علاج ہوتا ہے, لیکن آپ اپنی ایسا تو پھر امریکہ میں اور زیادہ اچھا علاج ہوتا ہے, جاپان میں اس سے بھی اچھا علاج ہوتا ہے. پھر آپ ذرا سا پھوڑا بھی نکلے نا, آپ جاپان کا ویزے کی کوشش کرو کہ میرا جو ہے پھوڑا وہاں سے ٹھیک کراؤں گا, کیونکہ یہاں بہت سارے اناڑی ڈاکٹروں نے پھوڑوں کو کینسر میں تبدیل کر دیا ہے. تو اس لیے جو اپنی اوقات ہے اس سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. مجھے بہت میں نے کہا بھائی, تو میں نے اپنے بارے میں بھی یہاں بھی کل پرسوں میں نے ساتھیوں کو بٹھایا, میں نے کہا کوئی خدا نہ خواستہ ایسا کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی زخمی ہو, آغا خان جو لے کے جائے گا بل اس کا باپ بھرے گا. پھر میں نے بتایا, میں نے کہا میں سیدھے جانا گورنمنٹ ہاسپٹل, عباسی لے جاؤ یا ادھر لے جاؤ, سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. جتنی جو ہے نا, میں یہ نہیں کہہ رہا میری اوقات بہت تھوڑی ہے, اوقات الحمدللہ بہت بڑی ہے, لیکن میں اتنی ان چیزوں پہ, جب ایک چیز ایک سستے میں ہو سکتی ہے تو میں اتنے اپنے آپ کو ٹینشن میں کیوں ڈالوں کہ میری گاڑی بھی بک جائے اور جو سب کچھ, گھڑی بھی بک جائے, موبائل بھی بک جائے. تو بھائی اگر بہت ہے, اتنا ہے کہ تعلقات ہیں یا آپ مسلم, آپ کی اسٹیل ملیں چل رہی ہیں, پھر تو ان کے لیے یہ غریبوں والی باتیں کر رہا ہوں جو میں کر رہا ہوں نا, گھٹیا باتیں. لیکن اگر اتنا نہیں ہے آپ کے پاس کہ خربوں اربوں روپے نہیں ہے, تو پھر نارمل علاج کراؤ جیسے سب لوگ کراتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے کہ انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا. مار دو یار, ہمیں جان سے مار دو, ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے انشاءاللہ. میری تو یہ ہے کہ یار مارنے دو مجھے آرام سے. ہمارے حضرت کی بھی یہ سوچتی, بیمار ہو جاؤں نا مارنے دینا آرام سے. میں تو یہ میرا یہ نظریہ, اللہ آزمائش سے بچائے, کیونکہ بعض دفعہ آدمی باتیں بہت بڑی کر رہا ہوتا ہے, جب آزمائش میں آتا ہے تو اس کی اوقات سامنے آتی ہے. لیکن اب تک جو میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی بیماری میں مرنے دینا, ایسا خرچہ ہمارے اوپر نہ ڈال دینا کہ کل ہمیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے. موت ہمیں قبول ہے, مرنا تو آج نہیں تو کل مرنا ہی ہے نا, کیا خیال. تو یہ نہیں ہونا چاہیے بڑے اتنے مہنگے. تو مجھے ابھی میں بتا دوں, اگر کوئی مجھے آغا خان لے گیا نا, اللہ سب کو عافیت والی زندگی دے, ہمیں بھی ہر طرح کی حادثہ سے بچائے. تو اگر کوئی لے جائے نا حادثاتی اس میں, ہاں مجھے پتا ہو کہ اتنا خرچہ ہوگا آغا خان میں, پھر میں اپنا سرمایہ اور اپنا حساب دیکھوں, ایک اماؤنٹ پتا ہو نا, پھر میں فیصلہ کر سکتا ہوں آغا خان میرے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں. لیکن جب ایسے زخمی حالت میں یا کوئی ایسی ایمرجنسی میں جاتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا پیشنٹ کو کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ. بل جب بن کے آئے گا نا, آدمی کے ہوش اڑ جاتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں اپنے ریلیٹیوز کو دیکھا ہے, جائیدادیں بک گئی, زیرو پہ آ گئے, روڈ پہ آ گئے, وہ سب کچھ علاج میں خرچ ہو گیا ان کا, پھر بھی قرضہ ان کے اوپر, ساری زندگی ان قرضوں کو اتارنے میں لگ گیا. تو اس لیے فنڈر بننے کی کوشش کرو ہی نہیں, اور زیادہ آگے جاؤ نہیں. سب سے پہلے اپنا جنرل فزیشین جو ہے نا, جو گھریلو گلی محلے کا ڈاکٹر ہوتا ہے, یہ بھی ہلکی چیز نہیں ہوتا. لوگ اس کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہوتے. جو غریبوں کے علاقے کا ڈاکٹر ہے نا, بہت ایکسپرٹ ہوتا ہے. آج مجھے ایک بڑے ڈینٹسٹ سے میری ملاقات, انہوں نے بتایا کہ یہ جو جنرل فزیشین ہوتے ہیں نا, جو غریبوں کے علاقوں میں ہوتے ہیں, جن کی بہت کم فیس ہوتی ہے, یہ زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ایسے ایسے کیس آتے ہیں, پوری زندگی انہوں نے آڑے ترچھے لوگوں کو ہی سیدھا کیا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں. تو یہ ہلکے نہیں ہوتے, اس کو لفٹ نہیں کرا رہے ہوتے, ایک دم ڈائریکٹ پہنچنا ہے جی. وہ جو 5,000 روپے انٹری کی فیس لے رہا ہے, تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. میں جانتا ہوں ایک میرا پیٹ خراب ہو گیا تھا, تو ایک پیٹ کے اسپیشلسٹ تھے, یہاں بیٹھتے تھے تو ان کی فیس پتہ نہیں 4,000 تھی. اورنگی ٹاؤن گیا تو 500 روپے فیس ہے ان کی. وہی دوائیاں یہاں بھی لکھ کے دے رہے ہیں, وہی وہاں بھی لکھ کے دے رہے ہیں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ادھر 4,000 فیس ہے, ادھر 500 روپے. تو انہوں نے کہا بھائی وہاں پیسے والے لوگ رہتے ہیں تو 4,000 فیس ہے, ادھر بےچارے غریب لوگ رہتے ہیں. تو میں نے کہا ہم پھر ادھر ہی آگے رہ لیتے ہیں, کیا خیال ہے, تاکہ ہم بھی پیسے والے, علاج میں ہمارا خرچہ بچے گا. لیکن اس کو اورنگی ٹاؤن والے لفٹ نہیں کرا رہے ہوں گے وہاں پہ کہ 500 روپے فیس ہے, یہ کیا علاج کرے گا. علاج تو ادھر ہوگا, ناظم آباد میں ہوگا, ڈیفینس میں ہوگا. ابے وہاں بھی یہی بیٹھا ہوا ہوگا, پرچی الگ کٹ رہی ہوگی. تو آغا خان والے بھی وہی ٹیکا لگا رہے ہوں گے جو سول ہاسپٹل میں لگ رہا ہوگا. پھر بھی اگر بہت پیسہ ہے تو پھر آغا خان میں کراؤ, بہت زیادہ اگر ہے تو پھر صحت پہ کمپرومائز نہ کرو. لیکن اتنا پیسہ مقابلہ کرنا آسان کام نہیں ہے بھائی. اچھا یہ میں واقعہ مکمل کر دوں, تو وہ کہہ رہے تھے میں نے 8-10 لاکھ روپے کہیں سے قرضہ لے کے کاروبار میں لگا دی. اس سے مجھے یاد آیا کہ آغا خان میں جو لے کے جائے گا نا مجھے, بل کون بھرے گا, خود ہی بھرے گا وہ. اب اس میں کیا مسئلہ ہے, وہ کہنے لگے کہ میں پھنس گیا, میں یہ ہو گیا. یہ بہت کیسز آ رہے ہیں, میں نے فلاں سے ادھار لیا, کاروبار میں لگایا. پر بھائی تیرے پاس جب پیسے نہیں تھے تو ادھار لے کے کاروبار میں لگایا کیوں تم نے؟ ہوس ہے, ہوس, ایک دم مالدار بننے کا شوق. اپنے پاس دھیلا نہیں ہے تو لوگوں سے لے کے لگا دو. اور وہ بڑا بے وقوف ہے جس نے دیے. اب کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے اوپر سر پہ کھڑا ہوا ہے جس کے پیسے میں نے لیے تھے. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کا پیسہ لے کے لگایا, اگر وہ ڈوب گیا تو اسلام میں نقصان انویسٹر کا ہوتا ہے, محنت کرنے والے کا نہیں ہوتا. محنت کرنے والے کا بس یہ نقصان ہے کہ اس کی محنت ضائع ہو گئی, تو بنتا ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے, اب تو ٹینشن
اس کو ہونی چاہیے, آپ کو تھوڑی ہونی چاہیے ٹینشن. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو, جب کوئی کاروبار کے لیے پیسہ مانگے نا اور آپ دو تو سمجھ لو اب شرعی لحاظ سے بھی واپس نہیں لے سکتے. مفتی کے پاس کیس آئے گا, مفتی اس کو فیور دے گا, آپ کو فیور نہیں دے گا, کیونکہ جب کاروبار میں پیسہ ڈوبا تو جس کا پیسہ تھا اسی کا ڈوبا ہے, آپ کا تو پیسہ ہی نہیں تھا تو ڈوبا کہاں سے. تو میں نے کہا میرے بھائی تو نے 10 لاکھ لیے ہوں, 10 کروڑ لیے ہوں, 15 کروڑ لیے ہوں, جب کاروبار میں نقصان ہو گیا تو نقصان تو انویسٹر کا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں اسلام نے انویسٹر پہ بڑا ظلم کیا, یہ تو کہہ سکتے ہیں نا بھائی. بات یہ ہے کہ جس کے پاس پہلے ہی پیسہ نہیں تھا اس کو پیسہ کا پابند بنا دینا یہ زیادہ بڑا ظلم نہیں ہے کیا؟ کیونکہ کاروبار میں کبھی پروفٹ ہوتا ہے کبھی لاس ہوتا ہے. اس کے پاس اتنا پیسہ ہے نہیں کہ کاروبار میں لگا دے وہ, اور لاس بھی اس کے اوپر ڈالا جائے وہ تو زمین میں گڑ جائے گا. ہاں اس کی حماقت سے لاس ہوا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے. یعنی اس نے جیسے دکان کھولی چھوڑ گیا, رات کو سونے کی دکان کھولی, پیسہ آپ نے دیا, دکان وسیم نے بنائی, سونے کی دکان کھولی ہے اور سو رہا ہے اس میں. یہ دکان کس کی کھولی تھی اس نے؟ سونے کی, گولڈ کی دکان کھولی اور سو رہا ہے. چور سارا گولڈ لے کے چلے گئے. اب اس کو بھرنا پڑے گا کیونکہ یہ نقصان کس سے ہوا ہے؟ اس کی کوتاہی سے ہوا ہے. سونے کی دکان کون تالے لگائے بغیر چھوڑ دیتا ہے؟ یا اس نے کاروبار میں قیمت اتنی کم رکھی کہ اس کی حماقت تھی, اس سے نقصان ہو گیا. جہاں مزدور کی یا جو مزاربت پہ کام کرنے والا آدمی ہے اس کی حماقت سے جو نقصان ہوگا اس کا تو وہ ہوگا. جو قدرتی طور پہ کاروبار میں اب ہوتا ہے, کاروبار میں کسٹمر ہی نہیں آ رہے, تو وہ ٹوٹلی نقصان کس کا ہے؟ انویسٹر کا. یہاں ایک اشکال ہوگا کہ انویسٹر بیچارے کا کیا قصور ہے. انویسٹر کا یہ قصور ہے تو نے پیسے دیے کیوں؟ تو پاگل ہے, تجھے اتنی عقل نہیں ہے کہ جیب جو اللہ نے ہم لوگ جو جیبیں سلواتے ہیں کوئی سائڈ کی کوئی اوپر کی, وہ اس لیے کہ اپنے پیسے کہاں رکھیں. یہ جو دوسروں کی جیبیں ہیں یہ آپ کے پیسے رکھنے کے لیے نہیں ہے. دوسرے کا اکاؤنٹ دوسرے کے پیسوں کے لیے کھولا ہے, آپ نے دوسرے کا اکاؤنٹ کھول لیا اپنا پیسہ رکھنے کے لیے, تو آپ سے بڑا تو اسلام آپ کو اس حماقت اور بیوقوفی کی سزا دیتا ہے. اور دنیا میں جتنے بھی لا ہے نا, ساری دنیا کی عدالتوں کا بھی یہ لا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو پیسہ دیا اور وہ کھا گیا تو آپ قانون کے ذریعے نہیں لے سکتے. ہر جگہ عدالت کیا کرے گی؟ عدالت صرف یہ کرے گی جس نے پیسہ کھایا اس کو بلائے گی. پاکستان کا بھی یہ لا ہے, بلائے گی کہ آپ نے واقعی کھایا, آپ کا ہاں میں کھایا, میں دل سے مانتا ہوں کہ میں نے وسیم کے 1 کروڑ روپے کھائے ہیں. عدالت کہے گی کہ آپ واپس کریں, آپ بول دو میں نہیں کر سکتا واپس. نہ اس پہ پوری دنیا میں کوئی جیل ہے, پوری دنیا میں پاکستان سمیت کچھ بھی نہیں ہے. عدالت کہے گی کتنے دے سکتے ہیں, کائنڈلی کچھ تو بولے نا. آپ کہیں میں 5 روپے دوں گا ہر مہینے. کتنے دوں گا؟ 5 روپے. اور آپ بولے میرے اتنے خرچے, کوئی ثبوت وہ بھی نہیں زیادہ مانگے جاتے اس پہ. عدالت کہے گی چلو ہر مہینے کتنے دے دو؟ 5 روپے. کورٹ کہے گی میرے خزانے میں جمع کرا دو, اور پھر ہم اس بندے کو, وہ بندہ 50 روپے کا پیٹرول خرچ کر کے کیا لینے جائے گا؟ 5 روپے. اس کے بعد پھر ایک دن آپ نے کہا میں نہیں دے رہا, اس دفعہ میرے پاس 5 روپے نہیں. عدالت پھر نوٹس بھیجے گی, آپ کورٹ میں گئے, جج نے پوچھا کیوں نہیں دے رہا؟ تو نے پکا وعدہ کیا تھا میں ہر مہینے 5 روپے دوں گا. سر وہ مسئلہ یہ ہے, میرے ماموں کا انتقال, میری نانی کا انتقال, میرے گھٹنے میں مسئلہ, میرے فلانے میں مسئلہ, میں 5 روپے نہیں, میں 2.5 روپے دوں گا. عدالت کہے گی بدتمیز, شرم نہیں آتی؟ آئندہ 2.5 روپے پابندی. اس سے زیادہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہو میں مذاق کر رہا ہوں, حقیقت بتا رہا ہوں میں. عدالت کہے گی آئندہ وہ بھی بہت ہی کوئی سخت قسم کا جج ہوگا نا, وہ ڈانٹے گا بدتمیز 2.5 روپے دینا پابندی سے. 2 پہ آ گئے, 1.5 پہ آ گئے, بولو ہے ہی نہیں, کوئی لا نہیں ہے. آخر میں جب آپ وکیلوں کو تنگ کرو گے, جج کو چڑھ جاؤ گے نا جج کے اوپر, جج بولے گا دیے کیوں تھے. اور بالکل صحیح کہہ رہا ہے وہ جج, دیے کیوں تھے؟ کوئی ڈکیتی کر کے تھوڑی لے کر گیا, تم سے چوری کر کے, تمہاری رضا سے لے کر گیا ہے, تو تم نے ٹرسٹ کی بیس پہ دیا ہے نا, تو تمہارا ٹرسٹ ہی غلط تھا, تو تم خود. اور یہ لا ہے کہ بھئی آپ ایک آدمی پہ اعتماد کر کے دے رہے ہو نا, اعتماد کر کے دے رہے ہو, تو آپ سے اعتماد میں غلطی آپ سے ہوئی ہے. اس چوری کر رہا ہوتا, ڈکیتی کر رہا ہوتا تو پٹتا, پھر تو چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, یہ کر دیا, بہت سارے قوانین ہیں. آپ نے اپنی خوشی سے جب پکڑا دیے نا تو بھائی ٹرسٹ ہی پہ چلے گا. اب وہ اگر منہ سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے تو ٹرسٹ کرو کہ واقعی نہیں ہے. وہ تو ہوتا ہی ہے, وہ پھر لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے پاس نہیں ہے. آدمی کہتا ہے میں کیسے کہہ رہے جیسے پہلے ٹرسٹ کیا تھا, اب بھی کیا کرو؟ ٹرسٹ کرو. تو اس لیے میرے بھائی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بار بار یہ بات کہتے تھے کہ اس زمانے میں کسی کو پیسہ دینے والا بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. یعنی مطلب یہ تھا کہ دینے چاہیے, ایسا نہ ہو کہ نہ دیں آپ. وہ اس لیے بڑا بے وقوف ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اگر میں نہیں دیتا تو بھی یہ نہیں نکال سکتا تھا, اس سینس میں اس کو بے وقوف کہا ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے میرے اتنے لاکھ, آپ لوگوں سے کہیں میری مدد کریں, زکات دیں. میں نے کہا بھائی میں نہیں کہوں گا کسی سے. حماقت کس کی ہے؟ تمہاری. اور وہ تم سے بڑا بے وقوف جس نے تمہارے ہاتھ میں 10 لاکھ تھما دیے کہ جا بیٹا بزنس کر, اور آدھے میرے آدھے تیرے. اس کو ہی نہیں پتا کہ وہ جب محنت کرے گا پورا رقم اس کے پاس آئے گی تو کیوں دے گا وہ آپ کو. تو اس لیے میں نے کہا کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرو نا آپ, تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, پھر اگلی دفعہ 20 لاکھ روپے لیں گے کسی سے کہ پہلا تجربہ ناکام ہو گیا, اب صحیح طرح سے. یہ ہوس کبھی بھی ختم نہیں ہوتی.
کبھی بھی ختم نہیں. جتنا ہے اس پہ قناعت کرو, اسی کو ڈبل کرنے کی کوشش کر لو. ادھار مانگ کے نہیں ہوتا بھائی. ادھار وہ مانگے جس کی اچھی خاصی آمدن ہو, اس کو پتا ہے میں اگلے مہینے دے دوں گا. بعض لوگ کروڑ پتی ہوتے ہیں, ان پہ ٹھیک ہے, وہ جچتا ہے. جیسے ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں, پٹوائی بھول گئے تو آپ دوست سے ادھار لیتے ہو, یار پیسے دے دے, آپ کو پتا ہے میرے پاس گھر میں پڑے ہیں, کل میں دے دوں گا. یہاں ادھار جچتا ہے, اس کے علاوہ ادھار نہیں ہوتا بھائی. یہ بہت بے وقوف لوگوں کا کام ہوتا ہے ادھار لینا اور دینا. کہ یہ جو آج کل مردانہ قوت کے نام پہ ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں نا, جوان آدمی میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی. جب ہوتی ہے تو پھر ہر چیز ہی کمزور ہوتی ہے, ایک ساتھ ہی پوری باڈی کمزور ہوتی ہے انسان کی. اس لیے یہ ٹوٹکے موٹکے اور یہ اوٹ پٹانگ چیزیں کھانے کی ضرورت بولو نہیں ہے کہ جی یہ کھا کے پتہ نہیں تو 8 شادیوں کی طاقت پیدا ہو جائے گی, 16 شادیوں کی طاقت. بکواس ہے, سب فضول باتیں. جب تک چل پھر رہے ہو, بول رہے ہو, آنکھیں صحیح ہیں, کان صحیح ہیں, سونگنے کی طاقت صحیح ہے, ہضم کرنے کی طاقت ہے, تو ساری طاقتیں ٹھیک ہیں. جب کمزور ہو گئے تو ایک ساتھ ہی ہو گئے سارے, سب کچھ, ساری کمزوریاں ایک ساتھ ہی پیدا ہوتی ہیں. تو جب تک باقی باڈی ٹھیک ہے تو باقی بھی ٹھیک ہے. الگ سے پتہ نہیں کیا کہ لے کے نسخے کھا رہے ہوتے ہیں, دوائیں کھا کے اپنے آپ کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں. اس میں وہم زیادہ ہے لوگوں کو. اور اللہ نے ہر مسلمان میں 4 کی طاقت رکھی ہوئی ہے معذرت کے ساتھ. اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ایکسٹرا کوئی صحت کی ضرورت نہیں ہے. مرد کو اللہ نے عورت سے زیادہ پاورفل بنایا اس معاملے میں. تو مرد ہی کیا ہے جس میں پاور عورت ہی کے برابر ہو. ایک عورت کے لیے ایک مرد کافی ہے, تو ایک مرد کے لیے بھی ایک عورت کافی ہے. تو دونوں میں کوئی فرق ہوا پھر؟ تو آدمی کس بات کا ہے بھائی تو؟ باقی کریں نہ کریں وہ آپ کا ہیڈیک ہے, وہ میں الگ ٹاپک ہے. وہ تو میں پھر سوسائٹی کی جو ضرورت ہے, معاشرے کی ضرورت ہے, بیوہ طلاق یافتہ, وہ تو میں اس پہ بات کرتا رہتا ہوں. لیکن یہ جو آج کل ہے نا کہ کمزوری, یہ ایسے نہیں ہے ایسے جیسے لوگوں نے سمجھ لیا ہے. سب صحت مند ہی ہیں. ہاں کوئی خدا نخواستہ کوئی شوگر کا مریض ہے, کوئی ایکسٹرا کوئی بیماری ہے اس میں, تو ایک الگ بات ہے. جب تک آپ نارمل ہیں تو سب کچھ نارمل ہے. اس کے لیے حکیموں کے پاس, جو جعلی حکیم ہوتے ہیں نا, ان کے پاس مت جایا کرو, وہ بیڑا غرق کر دیں گے. جو پراٹھے ہضم کر رہے ہیں نا, روٹی ہضم کر رہا ہے, گوشت ہضم کر رہا ہے, تو اس کا مطلب صحیح ہے, ٹھیک ہے. باقی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ, اس کو وہ, اب ایک آدمی کو غلط کاریوں کی عادت پڑ جائے. لوط علیہ السلام کی قوم کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ گئی تھی, تو ان کی عورت میں رغبت ختم ہو گئی, بیوی میں رغبت ختم ہو گئی. تو یہ جسمانی بیماری نہیں تھی, یہ روحانی بیماری تھی. اس کا علاج کوئی دوائیں نہیں ہے, اس کا علاج ہے کہ جو گندگی تم نے عادت ڈالی ہے اس عادت کو چھوڑو, تو پھر اللہ حلال میں رغبت پیدا کرے گا. تو جو زانی لوگ ہیں, زنا کرنے والے, بدکاریاں کرنے والے, غیر عورتوں میں دلچسپی لینے والے, ان کی گھریلو لائف بہت خراب ہو جاتی ہے. تو وہ جسمانی بیماری نہیں ہے, وہ مینٹلی ایک ڈسٹرب ہوتے ہیں. وہ ان کو روزانہ کچھ نیا چاہیے, عیاشی ان کی مزاج کا حصہ بن جاتی ہے. جیسے جو روز مرغے کھائے گا تو دال اچھی لگے گی پھر اسے, تو بیلنس ہے نا, کبھی مرغا کھا لیا کبھی دال کھا لی. اب آپ روزانہ ہی مرغے پھوڑتے رہو گے تو مر جاؤ گے آپ. تو حلال میں اللہ نے اعتدال رکھا ہے, حرام میں اعتدال نہیں ہوتا. جو حرام کی طرف جاتے ہیں نا, زنا کرتے ہیں, تو وہاں سے تو بور ہوتے ہیں, لیکن گھریلو لائف ان کی برباد. بے حیائی کا سب سے بڑا اثر یہ پڑتا ہے کہ اس کی اپنی جو بیوی بچوں کی زندگی ایک, وہ تباہ و برباد ہوتی ہے. اور کتنے برے اثرات بچوں کو جب پتہ چلتا ہے ہمارا باپ ایسا ہے, بچوں کے دل میں باپ کی عظمت نہیں رہتی ہے. آپ کہتے ہیں نہ رہے عظمت تو کیا ہوگا بھائی, آگے آپ کا بڑھاپا بھی آ رہا ہے. ابھی اولاد کو آپ کی ضرورت ہے, کل آپ کو اولاد کی ضرورت ہے, اور بہت جلد ہے بڑھاپا, کوئی ٹائم نہیں لگتا. کراچی میں تو اور جلدی آتا ہے. جو غذائیں کھا رہے ہیں نا, یہ جو حدیث میں آتا ہے نا, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو, تو یہ صحابہ کے بڑھاپے کی بات ہو رہی ہے. ہم لوگ کا جو ہے بہت جلدی آ جاتا ہے, ہمیں تو ابھی سے غنیمت سمجھنا شروع کر دینا چاہیے. دیکھو 63 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال سفید تھے, چند بال. صحابہ کہتے ہیں گنے جا سکتے تھے. یہ صحتیں تھیں اس زمانے میں. آج 40 سال کے بعد آدھا سر سفید ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ 40 سال کے بعد ہی یہاں درد وہاں درد. آج میں صبح اٹھا ہوں تو میری گردن ادھر کو مڑ رہی تھی, ادھر مڑ نہیں رہی تھی, بڑی مشکل سے موڑی ہے میں نے. تھوڑا سا تکیہ آڑا ترچھا ہو جائے تو صبح بندہ بھی آڑا ترچھا ہوتا ہے. یہ تو صحتیں ہیں آج کل. اکثر لوگ صبح اٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, یار ادھر پین ہو رہا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی تکیہ اونچا کر دیا تھا آپ نے. تو پہلے بھی لوگ آڑے ترچھے سوتے تھے, اینٹوں پہ سو جاتے تھے. اب تھوڑی سی آڑے ترچھے ہوئے اور آپ کی باڈی کا فرما کیا ہو گیا, وہ بھی اسی حساب. اس کو سیٹ کرنے میں کتنا الٹی, یعنی اب اس کروٹ پہ سو آپ اسی اسٹائل میں, تاکہ بیلنس برابر ہو جائے. تو اس زمانے میں اتنی زبردست صحتیں تھیں لوگوں کی. اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ غنیمت سمجھو, اللہ نے جو جوانی دی ہے بہت جلد بڑھاپا آنے والے. صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں 100 سال کی عمریں ہوئی ہیں, 90 سال کی عمریں ہوئی ہیں. اور جو انتقال جن کا ہوا وہ بھی اکثر کا میدان جنگ میں شہید ہو کے ہوا ہے, اکثر میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں. تو ہمارا تو بہت قریب ہے بھائی, ابھی بستر پہ لیٹنے کا ٹائم ہمارا زیادہ دور نہیں ہے. ہمارے میں ہم سب, صرف میں نہیں آپ بھی,
آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اپنے بارے میں مفتی صاحب رپورٹ پیش کر رہے ہیں سب کی رپورٹیں ایسے ہی ہیں. تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ چند دن اللہ نے جوانی کے دے دیے, چل پھر رہے ہیں, 4 شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں, کرے نہ کریں باتیں تو کر رہے ہیں نا. بڑھاپے میں تو وہ باتیں بھی زہر لگتی ہیں کہ کیا بات کر رہا ہے مفتی مولوی صاحب, کچھ اور نہیں آتا تمہیں. اور تیسری چیز نبی نے فرمایا فراغ کا قبل شغلق, جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھے گی نا آپ کی مشغولیت کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. جتنا ویلا جوانی میں ہوتا ہے نا, پنجابی میں ویلا ہی کہتے ہیں نا, اتنا ویلا بڑھاپے میں نہیں ہوتا, مصروفیت بڑھتی ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں پہلے تو آپ بڑے آرام سے مل لیا کرتے تھے, آج کل شارٹ ہی رہتے ہیں مارکیٹ سے. بھائی پہلے مصروفیت کم تھی, اب کیا ہے, پرانے دوست ہیں نا. تو یہ تو انسان کی جیسے جیسے آگے جائے گا مصروفیت اور کام بڑھیں گے. آپ کو بہت سے لوگ نظر آئیں گے, ہاں بیماری میں مصروفیت ختم, وہ تو پھر بیماری کی فکر ہی ایک مصروفیت بن جاتی ہے کہ اس کو ٹھیک کیسے کروں میں. اور آپ نے فرمایا غنا کا قبل فقرق, آج اللہ نے جو مالی وسائل دیے ہیں این ممکن ہے کل یہ نہ رہیں آپ کے پاس. ہم نے بڑے بڑے مالداروں کو دھڑام سے نیچے آتے دیکھا ہے. دیکھو 2 طرح کی گائیڈنس مل رہی ہے, ایک مذہبی گائیڈنس ہے جو لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں, ایک وہ گائیڈنس ہے جس میں مذہب نہیں ہے. موٹیویشنل اسپیکر جو آج کل کر رہے ہوتے ہیں, خوب اچھی طرح ایک بات دماغ میں بٹھا لو, یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں نا, جو مذہب کو نہیں مانتے ان کی بات کر رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا ان کی ساری باتیں غلط ہوتی ہیں, ان کی ساری باتیں غلط, میں یہ نہیں کہہ رہا, بہت سی باتیں اچھی کرتے ہیں اور لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے, لیکن ان کی بیس نہیں ہے. ان کو سکسیس کا مطلب ہی نہیں پتا ہے, کامیابی کا مطلب ہی نہیں پتا ہے. جس آدمی کو کامیابی کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہ ہو وہ آپ کو کیسے کامیاب بنا سکتا ہے. دیکھو جس کو صحت کی تعریف معلوم نہ ہو وہ ڈاکٹر صحت دے سکتا ہے آپ کو. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے, آپ نے کہا میں صحت مند بننا چاہتا ہوں, میرا ہدف ہے, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ مجھے صحت مند بنائیں. وہ ڈاکٹر یہ سمجھتا تھا کہ پڑھا لکھا نہیں تھا, وہ یہ سمجھتا تھا کہ جعلی ڈگری تھی اس کے پاس, وہ یہ سمجھتا تھا کہ صحت مند وہ ہوتا ہے جو موٹا بہت ہوتا ہے. تو اس نے کہا یار آپ تو 50 کلو کے ہیں, ابھی ایک 150 کلو کے ایک صاحب آئے تھے میرے پاس, وہ صحت مند تھے, موٹے تھے ماشاءاللہ, ایسے میز اٹھا کے نیچے مار دیتے, پٹک دیتے. تو ٹھیک ہے میں اب آپ کو صحت مند بنانے کی فکر کر دیتا ہوں, اب آپ اتنے پراٹھے, اتنے برگر, اتنی بریانیاں روزانہ پھوڑا کریں, اور ہضم کے لیے یہ کارمینہ لے جائیں یا کچھ بھی چیز لے جائیں. اور آپ نے جب موٹے ہونا شروع ہوئے اور توند نکل رہی ہے اور ماشاءاللہ جاندار, تو آپ کہہ رہے ہو یار یہ ڈاکٹر ہے, اس کو سننا چاہیے, یہ ہے دیکھو میں ایسا باریک سا تھا اور اس نے مجھے کیا بنا دیا, یہ زبردست لمبائی چوڑائی برابر. اب لوگ مجھے کہیں گے وسیم اسکوائر, سمجھ رہے ہیں نا تو عقل مند کہے گا بھائی اس سے تو پہلے 50 کلو کا اچھا تھا. آپ کہیں گے نہیں یار میں اتنا صحت مند ہو گیا, دیکھو میں 4 گنا بڑھ گیا ہوں میں. ہم کہیں گے ابھی جب تھوڑے دنوں میں تجھے بیماریاں آئیں گی نا, پہلے تو چل پھر لیتا تھا, ابھی تو سانس پھولے گا تیرا, تجھے شوگر تجھ پہ حملہ کرے گی, بلڈ پریشر کا مریض بنے گا, تھوڑے دنوں میں تیرے گردے ڈیمیج ہو جائیں گے, پھر شوگر بڑھنے سے تیری آنکھیں ضائع ہونے کا خطرہ ہے, یہ ہونے کا خطرہ, وہ ہونے کا خطرہ, اور وہ خطرات آنا شروع. تو اس کو پتا چلے گا بھائی میں جس ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اس نے صحت کا لیبل لگا کے میرا بیڑا غرق کر دیا. یاد رکھو کامیابی کی ڈیفینیشن صرف اللہ اور اس کے رسول بتاتے ہیں. کامیابی کیا ہے یہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو تمہیں کامیابی کی طرف لے کے کیسے جائے گا؟ آپ سمجھ رہے ہو یہ اس کی عزت اور شہرت, اٹ از کامیابی. یہ کامیابی کا دھوکہ ہے, یہ کامیابی نہیں ہے. شاعر نے کہا ہے نا, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. یہ کامیابی تھوڑی ہے. کامیابی صرف 2 لفظوں میں, جس کا رب اس سے راضی ہے, خدا راضی ہے بس. کیونکہ کامیابی کی خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو رب کو تو یہ اپنی ڈکشنری میں لاتے ہی نہیں ہے نا. مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کسی اسٹیٹ میں کسی ریاست میں ہو اور ریاست آپ کو جج بھی کر رہی ہے, حکومت ہے آپ کو دیکھ رہی ہے کیا کر رہے ہو, آپ اپنی زندگی گزارنے کا وہ طریقہ اختیار کرتے ہو جس میں جگہ جگہ گورنمنٹ کے لاز کو آپ توڑ رہے ہو, قانون کو توڑ رہے ہو. گورنمنٹ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی, کیوں؟ اس کا ایک طریقہ ہے کہ بھائی ایک پراپر طریقے سے سزا ملتی ہے اس میں. ایک طریقہ تو یہ نا, آپ نے سگنل توڑا اور فوراً ٹریفک پولیس والے نے پکڑ لیا. کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں جو بڑے جرائم ہوتے ہیں, ایجنسیز آپ کو چھوڑ دیتی ہیں کہ ابھی دیکھو اس کے ایک نیٹ ورک پکڑو پورا ہے, بھائی ایسے ہی ہوتا ہے نا, ابھی اس کو ذرا باتیں کرنے دو, اور پورا نیٹ ورک جو ہے نا پکڑ کے ایک ہی دفعہ میں طبیعت سے چترول لگیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتے ہیں کہ میں نے بنایا ہے, لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. جو ظالم لوگ جو کر رہے ہیں نا, مجھے غافل نہیں سمجھنا. اس ظالم لوگ, ظالم سے مراد صرف انسانوں پہ ظلم کرنے والا نہیں, جو خدا کے ساتھ ظلم کرے, جو خدا کی مانے ہی نہیں. یہ موٹیویشنل اسپیکر زنا کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ گرل فرینڈ رکھنا گندی حرکت ہے, بھنگی چماروں والا کام ہے, یہ کیوں نہیں بولتے؟ یہ کیوں؟ یہ خدا کا مسئلہ, یہ ان کا ہیڈک تھوڑی ہے. زنا کو کون ناپسند کرتا ہے, ریاست یا خدا؟ بولو نا کیا ہو گیا میرے بھائی؟
ये क्यों नहीं बोलते कि जिना मत करो, जो जिना से बचता है वो कामयाब है, जो जिना करता है वो भंगी चमारों वाली हरकत कर रहा है। गधे घोड़े जिना करते हैं या निकाह करते हैं? बोलो ना। वो निकाह थोड़ी करते हैं, गधे घोड़ों वाली जिंदगी है। गर्लफ्रेंड टिश्यू पेपर की तरह औरत को इस्तेमाल किया और बाद में छोड़ दिया। आप कामयाब है दुनिया की नजर में, आपको पैसा मिल गया, इज्जत मिल गई, आप स्टेज पे खड़े होकर लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई काश हम भी इस जगह होते। ये भूल गए कि जिसने बनाया है, या तो ये कहो किसी ने नहीं बनाया, वही बस डार्विन वार्वन जो दुम बंदर की और वो सब मार्केट से फिर दुम शॉर्ट हुई। बंदर यही, वो बंदर कह रहा हूँ, डार्विन यही कहता है ना कि दुम थी फिर मार्केट से दुम क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। ना दुम दे रहे हैं ना दुम के पैसे दे रहे हैं। तो या तो इस नजरिए के आप हामिल हो जाएं कि बस ऐसे ही ये सब इत्तेफाक से है, तो हम तो नहीं मानते भाई, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। खुद बखुद ये सारा निजाम नहीं चल सकता। और अगर कोई कायनात को बनाने वाला है तो सबसे ज्यादा वैल्यू आपको उस क्रिएटर को देनी पड़ेगी जिसने इस कायनात को और इंसान को बनाया। अगर आप अपनी लाइफ से, अपनी जिंदगी से उस क्रिएटर को निकालोगे, आप कामयाबी के फजूल किस्म के दावे करोगे। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो दिल है ना, ये अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान में है, जब चाहता है जिधर को चाहता है पलट देता है। सुकून किसके हाथ में है? खुदा के हाथ में। आप जिना में सुकून तलाश कर रहे हो। मैं सुनता हूँ बाज दफा मोटिवेशन स्पीकर की, आजकल तो आ जाते हैं ना सामने, कुछ भी देख रहे हो, 2-2 मिनट की तकरीरें आ रही होती, कहीं इनकी डिक्शनरी में खुदा है ही नहीं। खुदा को राजी करना ये इनकी लुगत में ही नहीं है, तो कामयाब कैसे हो गए भाई? तुम एक स्टेट में रहते हो, रियासत में रहते हो, हुकूमत के कानून को फॉलो नहीं कर रहे, या तो बच जाओगे अगर हुकूमत को पता नहीं है, हुकूमत को पता है तो फिर भी बच जाओगे अगर हुकूमत में अदल व इंसाफ नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत में अदल व इंसाफ भी है, हुकूमत की नॉलेज में भी है कि ये जुर्म मुजरिम है, तो फिर तुम जितना कामयाब हो रहे हो ना, समझो उतना ही ज्यादा नाकाम, क्योंकि फिर ये कामयाबी ढील की अलामत है। जैसे खुफिया एजेंसियां बड़े बड़े मुजरिम को छोड़ देती हैं, छोटे छोटे को चित्रौल लगा के माफ कर देती हैं। जो मुल्क की रियासत के बागी लोग होते हैं ना, उनको वक्ती तौर पर पनपने दिया जाता है। तभी तो मैं यूनिवर्सिटियों में कह रहा हूं, आजकल जो मुल्क की बगावत की यूनिवर्सिटियों में तहरीकें चल रही हैं, उन नौजवानों से कह रहा हूं अपनी जानों पे रहम करो। ये आजकल बहुत बगावत की बातें यूनिवर्सिटियों में चल रही हैं कि स्टेट के खिलाफ निजाम को पलटना है। निजाम को पलटने का वो तरीका इख्तियार करो जो सूटेबल है। हम निजाम की तब्दीली की कोशिश को गलत नहीं कहते, कोशिश वो करो जो ग्राउंड रियलिटी से मैच करती हो। मुसल्ला बगावत की बातें अगर आपने यूनिवर्सिटियों में शुरू कर दी तो ये जो इस तरह की ट्रैक पे आपको चला रहे हैं ना, खुद भी मरेंगे, आपको भी पिटवाएंगे ये। और जब आप जेलों में चमड़ियां उधेड़ी जाएंगी ना, फिर आप इनसे ये बहुत होता रहा है माजी में। तो लड़कों की सलाहियतें खराब कर रहे हैं, बर्बाद हो रही हैं सलाहियतें। जिस एजुकेशन में आप लगे हो उसमें तरक्की करो। आप ब्यूरोक्रेसी में जाओ, आप फौज में जाओ। अगर बुरे लोग हैं फौज में तो अच्छे भी तो जा सकते हैं, अदलिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे भी तो जा सकते हैं। इस तरह से इनकलाब की कोशिश करो। हर थोड़े दिन में यूनिवर्सिटी में कोई भी बगावत के नाम पे लड़कों को, यार ये खलीफा कहाँ है, खलीफा, हमारा तो कोई खलीफा ही नहीं है, तो खलीफा बनाओ। एजेंसियों को सब पता होता है कौन खलीफा बना रहा है, कौन बन रहा है। और ये कई सालों से तहरीकें मुल्क में चल रही, कई साल। इसमें होता ही है कि एजेंसियां ट्रेस कर रही होती हैं कि यार इनका यहाँ इजलास होता है, यहाँ ये बातें करते हैं, यहाँ तो ठीक है इतने लोग होने तो इतने हम अफोर्ड कर सकते हैं, इससे थोड़ा ज्यादा होंगे तो पुराने वालों को उठाते हैं, फिर वो मारते हैं, पीट, वो तो फिर उनकी तो कोई हुदूद ही नहीं होती। फिर तो हम बेहतर नहीं है कि वो बात पहले नौजवानों को बता दें, जो भुगतने के बाद, तजर्बों के बाद सीखोगे। पहले ही होशियार बन जाओ। कोई भी रियासत अपने मुल्क में, अगर वो रियासत स्ट्रांग है, वो बगावत नहीं करने देती। अगर करने दे रही है इसका मतलब वो पूरा नेटवर्क पकड़ने के चक्कर में है। इल्ला ये कि मुल्क में कोई मजबूत हुकूमत ही नहीं है, जैसे अफगानिस्तान में, वहां तो एक रियासत ही नहीं थी ना, वहां की अवाम उठी, उन्होंने पलट दिया सारा निजाम और अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्लामी रियासत कायम की। वहां तो कोई स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं थी। तो खैर ये बात बीच में कहां से कहां आ गई। आज नौजवान दीन पे आते कम है, आते हैं तो फिर उनकी सलाहियतों को ऐसी जगह जाया किया जाता है जहां उनकी मेहनत बहुत है, उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं है, जीरो है। फिर लोग हमसे कहते हैं कि आप इनकलाब की बातें क्यों नहीं करते। बातें वो करो जो कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो। खाली बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। कभी छांव में बैठो तो हम कुछ और बहुत सारी बातें लेके बैठे हुए हैं, आपको बताएंगे। कभी छांव में आओ, कुछ बातें मिंबर पे बताने की नहीं होती हैं। ये सारी गोलियां हमने भुगते हुए हैं, ये जो है ना, ये सारे ये सब कंचे खेले हुए हमने। ऐसे बेवकूफ नहीं है कि एकदम से मिंबर पे आके बैठ गए, ये सब चीजों से हम गुजरे हुए हैं। तो मुल्क में इनकलाब आना चाहिए, लेकिन वो इनकलाब जो इनकलाब हो, ऐसा ना हो इनकलाब के लेवल पे जो थोड़ा बहुत पावर है दीनदारों के पास, कुछ थोड़े से दाढ़ी वाले बाकी रह गए, वो भी मार्केट से शॉर्ट हो जाए। मिस्र में ये कुछ हुआ है माजी में, आप देखें, वहां फिर दाढ़ियों पर पाबंदी लगा दी गवर्नमेंट ने कि यार ये यानी मजहब का, और जो थोड़ा बहुत मजहब बचा था उसका भी सत्यानाश कर दिया। तो स्टेट की रिट को चैलेंज मत करो, स्टेट के इस तरह से अगेंस्ट मत जाओ कि आप
آپ جو مرضی کرو, ہم یہ کہہ رہے ہیں تلوار نہ اٹھاؤ, مسلح بغاوت ریاست کے خلاف نہ کرو, باقی جو مرضی کرو آپ, بلکہ وہ تو کرنا چاہیے, آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے. خیر اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپے جوانی کو غنیمت سمجھو, کس سے پہلے بھائی؟ بڑھاپے سے. اور اللہ نے مالی اسباب دیے ہیں, ہو سکتا ہے یہ ہمیشہ نہ رہیں, لوگوں کے کاروبار کیسے دڑام سے نیچے آتے ہیں, تو آج اللہ نے وسعت دی ہے, اس کو غنیمت سمجھو, اور زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے. اب غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ سارے موٹیویشنل اسپیکرز یہی بات کرتے ہیں کہ اپنے ٹائم کو آپ کیا کریں, سیو کریں, اور ٹائم ویسٹنگ بری چیز ہے اور وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک بڑا ٹیکنیکل فالٹ ان کی دعوت میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹنگ کی ڈیفینیشن اللہ سے نہیں پوچھتے کہ اللہ کی نظر میں وقت ضائع کرنا کسے کہتے ہیں, اور انسانوں کی نظر میں وقت ضائع کرنا کسے کہتے ہیں. ایک آدمی زنا کر رہا ہے ٹینشن سے بچنے کے لیے, یہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے اللہ کی نظر میں. موٹیویشنل جو مذہب کو نہیں مانتے ان کی نظر میں یہ ٹائم ویسٹنگ نہیں بلکہ ریلیکس ہو رہا ہے. تو آپ جب کسی ریاست میں ہو, خدا کا قانون ہے نا, تو آپ کچھ بھی کر لو, آپ کامیاب اسی صورت میں ہو خدا راضی ہے آپ سے. کتنا آسان کر دیا نا اسلام نے, ہے بھائی. کامیاب کون ہے بھائی؟ جس کا اللہ راضی ہے, ختم. ناکام کون ہے؟ جس کا اللہ راضی نہیں ہے. اب ایک ہدف بنانا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور جو کافر ہے نا, یہ کلابازیاں کھاتے رہتے ہیں, ساری زندگی یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کیوں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ان کی جو ڈیبیٹ ہوتی ہے نا, اس میں یہ بحث اٹھائی جاتی ہے, ہم ہیں کیوں, ہماری منزل کیا ہے, تو اس پہ ان کی بحث ہوتی ہے. اب آپ بتاؤ, یہ بحث ہوتی ہے اتفاق رائے سے ختم ہوتی ہے, یہ اختلاف باقی رہتا ہے؟ اختلاف باقی رہتا. تو جب یہ آپس میں یہ طے ہی نہیں کر پائے کہ ہمارا ہدف کیا ہے, تو ہمیں لے کے کیسے جائیں گے اس کی طرف؟ آپ ٹرین میں بیٹھ گئے ہو, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جانا کدھر ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے پشاور چلتے ہیں, دوسرا کہہ رہا ہے نہیں جی ملتان چلتے ہیں, تیسرا کہہ رہا ہے نہیں جی لاہور چلتے ہیں, چوتھا کہہ رہے خانے وال چلتے ہیں, پانچواں کہہ رہے سرگودا چلتے ہیں, کہہ رہے نہیں کوئٹہ چلتے ہیں. اور ابھی اختلاف حل نہیں ہوا اور چل پڑے, تو پتہ نہیں کہاں جاؤ گے میرے بھائی, نہ کوئٹہ جاؤ گے, کچھ پتہ نہیں کہاں جاؤ. مسلمان کا مسئلہ اللہ نے 2 منٹ میں حل کر دیا کہ تمہیں پیدا کیوں کیا بھائی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جو کام اللہ کہہ رہے کر لو, جس سے روک رہے رک جاؤ بس. اور 3 درجات بتا دیے کہ دیکھو 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں مارکیٹ میں, 3 قسم کی پبلک پائی جاتی ہے. ایک ہے اصحاب الیمین, یعنی کامیابی کے بھی 3 درجات ہیں نا. ایک تو وہ ہیں جو ناکام لوگ ہیں, ایک وہ ہیں جو کامیاب ہیں, ایک وہ ہیں جو کامیابی میں بھی کامل ہیں. جیسے ہوتے ہیں نا جو ہم جسے کہتے ہیں کہ اے کیٹیگری کے لوگ, اور کچھ بی کیٹیگری کے ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں سی. ہم نے جب میٹرک کیا تو اے بی سی ڈی ای پتہ نہیں کون کون سے گریڈ تھے, اب پتہ نہیں وہ سسٹم ہے یا نہیں ہے. تو ایف سے بھی پاس ہو رہے ہوتے تھے لوگ. حکومت نے کوشش کی بھی تھی کہ جس حد تک پاس ہو سکتے ہو نا, ساری اے بی سی ڈی سی پہ ختم کر دو تاکہ فیل کوئی نہ ہو. پھر بھی بہت سے دبا کے فیل ہوتے تھے. حالانکہ امتحانوں میں ماشاءاللہ بکس سامنے رکھی ہوئی ہوتی تھی, نقل ہی نہیں کرنی آ رہی ہوتی تھی لڑکوں کو. یہ تو ہمارا ماشاءاللہ ایجوکیشن کا ابھی بھی یہی حال ہے. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں لڑکوں سے, آپ 9th کلاس کون سی کلاس میں نہیں پڑھتے, آپ پڑھتے کہاں ہیں, نہیں پڑھتے ہوتے نا. تو کیا بات کر رہا تھا یار, میں دماغ ادھر ادھر بہت گھومتا ہے. نہیں آخری جو بات تھی, ابے نہیں یار. ہاں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. ایک تو وہ ہوتے ہیں, وہ اے بی سی سے مجھے یاد آیا نا, جو سی کیٹیگری کے لوگ ہیں, ناکام ہیں. اور ایک وہ ہیں جو بی کیٹیگری کے ہیں, کامیاب ہیں. اور ایک وہ ہیں جو اے ہیں, ایک اے کیٹیگری کے جو کامیابی کے بھی سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں. اللہ میاں نے بتا دیا بھائی, کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں, خدا نے کہہ دیا یہ مت کرو, وہ پھر بھی کر رہے ہیں. آپ کی زندگی اگر ایسے گزر جائے نا, آپ صرف فرائض اور واجبات پورے کر لیں اور کچھ بھی نہ کریں, تو اللہ کی نظر میں آپ کامیاب ہیں. بس جس چیز کو اللہ نے کہہ دیا تم پہ فرض ہے کر لو, جس چیز کو کہہ دیا کہ نہیں کرو اس سے بچ گئے. بس یہ ہے پہلا اسٹیپ کامیابی. آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے, دنیا میں بھی اللہ پاکیزہ زندگی دے گا, اللہ کا وعدہ ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. طیبہ کا مطلب صرف پاکیزہ نہیں, اٹریکٹیو. آپ کو اپنی زندگی میں سکون محسوس ہوگا, مزے کی زندگی گزرے گی. صرف اتنا کر لو. اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا نا, اس میں بھی اللہ کہتا ہے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو چھوڑ دو, چھوٹے موٹے معاف کر دوں گا میں. اور آسان کر دیا, لو بھائی, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم بڑے کبیرہ گناہوں سے بچو گے, چھوٹی موٹی خطائیں مٹا دوں گا. نکفر ایسے جیسے ربڑ لے کے نہیں مٹائی جاتی, وہ مٹ جاتی ہے نا چھوٹی چیز. گناہوں کے پہاڑ ہیں تو وہ نہیں مٹتے, وہ توبہ سے معاف ہوں گے.